السلام علیکم. پروگرام صبح کا ستارہ، میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز خان. امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اچھی صحت میں ہیں. سب سے پہلے تمام ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو جمعہ مبارک، اور آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے ہی ہم پروگرام میں بات کرنے والے ہیں. جمعہ بے شک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے اور ایک بہت ہی برکت والا دن ہے. جمعے کی نماز تو ہم پر فرض ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کچھ چیزیں اس میں ایڈیشن کر لیتے ہیں، اس میں ایڈ کر لیتے ہیں، مزید شامل کر لیتے ہیں، تو آئی تھنک کہ یہ فرض بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے. اور آج کے دن جو ہے وہ دعائیں مانگنا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا میرے خیال سے، اور اس کے بعد آپ بیٹھیں جائیں نماز پر، اپنے رب سے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں، تو وہ رب کیوں نہیں سنے گا. تو جمعے کی فضیلت، آج کی برکات کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف سادہ صاحب. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا بڑا احسان، آپ کو بھی صبح بخیر. ڈاکٹر صاحب ویسے تو تمام دن اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ برکت والے دن ہیں اور سارے دن بہت خوبصورت ہیں، لیکن جب ہم جمعے کے دن کی بات کرتے ہیں تو اس کی فضیلت جو ہے، جو اس کی برکت ہے، وہ زیادہ بیان کی گئی ہے. جی بے شک، اس میں رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور جمعے والے دن جمعے کی فضیلت پر گفتگو کرنے سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. ایسا خوبصورت عنوان جو آج کے دن کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراپا خیر ہے، اور میں کچھ وقت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو چھٹی کا ایک تاثر ہے جو اب اتوار کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، اس کی نسبت سے شاید جمعے کا دن جو ہے وہ ایک ورکنگ ڈے کے طور پر ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی اس سے وہ جو جمعے کے ساتھ ہمارے بچپن کے دنوں میں جو چھٹی کی تصور کے ساتھ ایک پاکیزگی اور ایک اہتمام وابستہ تھا، وہ شاید اب کسی نہ کسی درجے پہ تھوڑا کم ہونا شروع ہو گیا. جیسے آپ نے سرنامہ کلام میں یہ بات کہی کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوقات بڑی جو ہیں وہ خوبصورت ہیں اور انسانوں کے لیے مفید ہیں، اور ایک اگلے درجے پہ جا کے اللہ نے ان سب کی ایک اہمیت بیان کی ہے. لیکن جیسے انسانوں میں سارے انسان برابر نہیں ہیں، کچھ کی فضیلت اور اہمیت اللہ نے بیان کر دی ہے. مقامات سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ مقامات کی عزت، تعظیم، تکریم، فضیلت بڑھ جایا کرتی ہے. بالکل اسی طرح ایام میں بھی کچھ دن ایسے ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ ایک عزت پاتے ہیں، اور ایک یوں کہہ لیں کہ فضیلت کا ذریعہ جو ہے وہ بنتے ہیں. عام دنوں کی تقسیم کے اعتبار سے اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دلی زبان سے ہمیں یہ بشارت دی کہ یہ دن جو ہے یہ سید الایام ہے. یعنی سرکار دو عالم سید الانام جو ہیں، ان کی زبان عطر سے ہم تک یہ خوشخبری پہنچی کہ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار دن ہے. اور قرآن حکیم کے ذیل میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دن اور اس کی اہمیت اور یہ عنوان اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ کیا، اس کی فضیلت بیان کی، بلکہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ باضابطہ پوری صورت جو ہے اسے مرتب کر دیا گیا. یعنی تاکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسلمہ ہو جائے. اور خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات پہنچی، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دنوں کا سردار ہے. اور جناب آدم علیہ السلام جو ہیں، ان کی تخلیق یعنی ان کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی تھی، اور جنت میں جو ہے وہ ان کا جانا بھی اسی دن تھا، جنت سے نکالا جانا بھی اسی دن تھا، نبوت بھی ان کو اسی دن عطا کی گئی، اور پھر اس سے اگلے درجے کے اوپر ان کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی اور دنیا سے اسی دن اٹھائے گئے. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس کے اندر ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو شخص اس گھڑی کو پا لے اور اس میں اپنے رب کے ساتھ حالت مکالمہ میں ہو، اللہ سے کوئی بات طلب کرے، اپنی عرضی پیش کرے، اپنی کوئی دعا، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھے، تو وہ ایک متبرک گھڑی ایسی ہوا کرتی ہے جس میں اللہ نے اعلان کر رکھا ہے اور اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے کسی سوال کو رد نہیں کرنا. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک دن کا جو مختصر سا وقت ہے، اس کے اندر اگر کوئی شخص سراپا دعا ہو جائے، یعنی سب سے بہترین اس دن کو گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پورا دن بندہ حالت دعا میں گزارے. دعا کیا ہے؟ یقین کے ساتھ اپنے رب سے کوئی چیز طلب کرنا، اللہ کے ساتھ مکالمے میں آ جانا، اللہ کے ساتھ بات کرنا. اگر کوئی شخص اس دن کو اس کیفیت کے ساتھ گزارے تو حضور نے یہ بشارت اور ضمانت دے رکھی ہے کہ اس دن کے مختصر سے وقت میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب وہ اس ایک گھڑی میں کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اللہ نے اعلان کر رکھا ہے
کہ میں نے اس ایک گھڑی کے اندر جو بھی مجھ سے جو کچھ طلب کرتا ہے میں اسے جو ہے وہ عطا کر دیا کرتا ہوں۔ تو اس دن کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا جو سب سے بڑا اور اہم عنوان ہے یعنی نماز جمعہ جو ہے اس کی اہمیت اور فضیلت اس درجے پہ بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں کی مشقت کا خیال نہ ہو تو میں جمعے والے دن اعلان کرواؤں کہ لوگ مسجدوں میں آئیں، اور جو لوگ مسجدوں تک نہ پہنچیں یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے، جینون مجبوری کے، اس کے بغیر اگر کوئی شخص غفلت کا شکار ہو جائے اور مسجد نہ پہنچے تو حضور فرماتے ہیں یعنی حضور جیسی سراپا رحمت ہستی کی زبان سے اللہ نے یہ کلمات کہلوائے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن گھروں میں اس دن کی تعظیم کے حوالے سے اہتمام نہیں ہوتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں کتنے ناپسندیدہ گھر ہو سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں فرمایا کہ اس دن کے جو کچھ حقوق ہیں یعنی یہ اتنا عظیم دن ہے کہ اس کا ہر کلمہ گو کے اوپر حق ہے۔ اور کیا حق ہے؟ یعنی میں نے جیسے نماز کے بارے میں کہا، اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 3 جمعے لگاتار غفلت کا شکار رہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے جمعے کی نماز کی سعادت نہ پائے تو اللہ اس کو منافقین میں لکھ دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ 3 جمعے اگر تواتر کے ساتھ کوئی آدمی غفلت کا شکار رہے تو اللہ اس کے دل کے اوپر ایک مہر لگا دیتا ہے جو اس کی دائمی غفلت کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ اور حضرت امام حجر اسقلانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے ذیل میں کہ وہ جو غفلت کی مہر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنے ساتھ واپس رجوع کرنے، اپنے ساتھ جڑنے کی جو توفیق اور عزت ہے اس سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ تو جمعے کا معاملہ اتنا جو ہے وہ اہتمام کا مبنی ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ اس کے آداب میں، اس کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے۔ پھر ایک اگلے درجے پر جا کر اس دن کامل، حضور نے فرمایا کوئی شخص جو ہے وہ طہارت اختیار کرے، کامل طہارت اختیار کرے، اور پھر اس کے بعد خوشبو جو اس کو میسر ہے وہ لگائے، جو اچھا لباس اس کو میسر ہے وہ زیب تن کرے، مسجد میں پہنچنے میں پہل کرے۔ اور حضور نے فرمایا، یہ میں بات اس لیے بالاہتمام یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جمعے کا اہتمام تو الحمدللہ کسی نہ کسی درجے پہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم بالکل آخری لمحات میں مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے حالانکہ یہ فرمایا کہ جو شخص اول وقت میں داخل ہوتا ہے اللہ اسے نماز کا اجر تو عطا کرتا ہے، جماعت کا اجر عطا کرتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کا اجر وہ تو اسے ملتا ہی ملتا ہے، لیکن پہلے پہنچنے پر اللہ اسے جتنا ایک اونٹ کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے اور قربان کرنے کا اجر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑا جانور یعنی بیل یا گائے اس کے ذبیحے کا اجر عطا کرتا ہے۔ پھر بکری کے بارے میں کہا، پھر جو اس کے بعد آئے کہا مرغی جتنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور صحیح حدیث سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک انڈا اللہ کے رستے میں جو ہے وہ قربان کرنے پر جو ہے نا وہ اجر عطا فرماتا ہے، اور کہا کہ جس وقت آذان ہو رہی ہوتی ہے اور جو لوگ اس وقت داخل ہوتے ہیں آذان کی ندا سنتے ہی، اس کے کلمات سنتے ہی، جو اللہ کی رحمت کا حساب کتاب کرنے والے فرشتے ہیں نا جن کی تقسیم اور ترتیب پر یہ اجر عطا کیا جانا ہے، وہ اپنے حساب کتاب کے دفتر بند کر لیتے ہیں اور وہ جو تسبیح اور تحلیل اور اللہ کے کلمات مقدسہ ہو رہے ہوتے ہیں ان میں شریک ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جمعے کی نسبت سے ہم نے ایک تصور قائم کر لیا ہے کہ بالکل آخری وقت میں داخل ہونا ہے۔ جب یہ اجر بھی اتنی تفصیل سے بتایا گیا ہے تو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ اس کو سمیٹا جائے، یہ تو ہماری کوششیں ہونی چاہیے نا بینگ اے مسلم۔ جی بے شک۔ اور پھر جیسے آپ نے خود بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس دن کی ویسے تو ہر وقت ہی حضور پر درود پڑھنا جو ہے وہ فضیلت کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے، اللہ کے تقرب کا باعث ہے، دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے اور روح کی طہارت کا باعث ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کی تو فضیلت کا عالم یہ ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر درود میں کثرت کرو، اور پھر ایک اور جگہ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے والے دن جمعے کے اختتام پر میری امت کا درود ان کے ناموں اور ان کے والدین کے ناموں کے ساتھ، اور ایک روایت کے مطابق جس مجلس میں وہ درود پڑھتے ہیں ان سارے لوگوں کے اشخاص کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ عام دنوں میں بھی جو درود پڑھا جاتا ہے یقیناً وہ بھی حضور تک پہنچتا ہے اور اس کی خبر حضور تک پہنچتی ہے، اللہ رب العزت کے اذن سے اللہ کے مقبول فرشتے جو ہیں وہ خبر ان تک حضور تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن
آپ تصور کریں ثواب کا معاملہ ایک اپنی جگہ پہ، یہ کتنی فضیلت کی بات ہے اور ایک لمحے کے لیے کس درجے کی روح کو سرشاری عطا کرتا ہے یہ تصور کہ میں ایک لمحے میں یہاں بیٹھ کر درود پڑھوں اور جمعے کے اختتام پر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں میرا نام پکارا جائے اور بتایا جائے کہ فلاں مجلس میں 2 لوگ، ایک آدمی، چند لوگ مل کے آپ پر درود پڑھ رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ درود جمعۃ المبارک کی ایک انفرادیت اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس دن پڑھا جانے والا درود جو ہے وہ نام کے ساتھ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کا معمول رہا کہ جیسے ہی شب جمعہ شروع ہوتی وہ اذکار میں مشغول ہو جایا کرتے، عبادات میں مشغول ہو جایا کرتے، اور پھر اگلے درجے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے۔ اگر آپ پورا وقت نہ بھی پڑھ سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جمعے والے دن عصر اور مغرب کے درمیان کی قبولیت کی گھڑی ہے، یہ سب سے زیادہ، یعنی اہل اللہ کا جو احوال ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں قربت رکھنے والی دعائیں ہیں ان کا وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہے، یعنی جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان گویا اللہ کے در دولت کے اوپر جو ہے وہ ایک فقیر کی طرح بیٹھ جانا چاہیے اور اللہ سے اپنی ساری دل کی باتیں کرنی چاہیے۔ وہ ساری باتیں جو آپ اپنے والدین سے نہیں کر سکتے، آپ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی میاں بیوی آپس میں نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہم خود اپنے آپ کو جو ہے نا مخاطب کر کے نہیں بیان کر سکتے، ان سے ایک ہمارا حجاب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عصر اور مغرب کا وقت جمعے والے دن ایسا متبرک وقت ہے کہ اس وقت اللہ کے در دولت پر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اے سارے بادشاہوں کے بادشاہ، کائنات کے اکلوتے مالک، خالق اور وارث، تیری یہ شان ہے، دنیا کا ہر بادشاہ زیادہ مانگنے پر جتنا زیادہ مانگے اتنا بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو واحد اکلوتا بادشاہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، مانگنے پر ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ کائنات کے سارے جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، ان سے مانگنے پر عزت کم ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ سے زیادہ بے تکلف رشتہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، بخدا ان سے بھی ایک خاص درجے سے زیادہ مانگیں تو عزت کم ہونے کا کھٹکا لگتا ہے، خدشہ ہوتا ہے۔ کائنات کا اکلوتا بادشاہ میرا رب عصر اور مغرب کے درمیان کامل توجہ کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف جمعے والے دن جو ہے وہ رخ انور کر کے متوجہ ہوتا ہے، اور اس وقت جتنا زیادہ مانگا جائے میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اپنے بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سو اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس وقت کے اندر اپنے آپ کو کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے تصور میں کھوتے ہوئے اپنے دل کی ساری باتیں اس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس دن کی فضیلت اور اہمیت کی تناظر میں ایک اور بہت اہم بات، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلاۃ و تسبیح کی جو ہے نا وہ اہتمام کی، تلقین کی اور اصحاب کو اس کے بارے میں بتایا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے روزانہ اختیار کرو، اور اگر روزانہ اختیار نہ کر سکو تو کم از کم ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے والا دن جو ہے اس دن کم از کم اس کو لازمی پڑھیں۔ میں نے اہل اللہ کا جتنا احوال پڑھا، اللہ والوں کا جتنا احوال پڑھا، وہ خوش نصیب ارواحان مقدسہ جنہیں اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، دنیا میں جن کی عزت جو ہے اسے لازوال کر دیا، ان سب کے معمولات میں جمعے والے دن جو ہے باقی ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ جو یہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہے وہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی اجر کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ یہیں سے آپ کی بات کو اس میں ایڈ آن، مطلب سوال میرے ذہن میں سوال آیا، اور جو ہماری آبزرویشن بھی ہوتی ہے، جو ہم دیکھتے بھی ہیں، اپنے رویوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کے، کہ ہمارے ہاں جیسے کہ ہم جمعے کے دن کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں، اس کی برکت کی بات کر رہے ہیں، نماز جمعہ کی ہم فضائل کی بات کر رہے ہیں، آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں یا خواتین کا جو رجحان ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاید اس میں زیادہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ذکر، اذکار اور وظائف کو اپنی زندگی پہ ہمارا بلیف یا اعتقاد یا بڑھ چکا ہے کہ کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی زندگی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے تو ہم نے ذکر، اذکار اور وظائف میں ہم زیادہ ہیں، لیکن نماز اس سے ہم نے پیچھے رکھ لی ہے۔ یہ ایک بڑے دکھ اور تکلیف کی بھی بات ہے۔ اصل میں آپ کی بات جو سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ حسن ترتیب قائم نہیں رکھتے اس وقت تک آپ دین کے حقیقی مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں ہمیں فرائض کی شکل میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں،
کچھ چیزیں جو ہیں وہ سنت کی شکل میں نظر آتی ہیں، کچھ نوافل اور مستحب کے درجے پہ نظر آتی ہیں، تو ان کی اہمیت کی بنیاد پر انہیں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے، اور اس ترتیب اور اہمیت کی بنیاد پر اس تقسیم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یعنی دنیا بھر کے سارے نوافل جو ہیں وہ اگر ایک پلڑے میں موجود ہوں تو شاید وہ ایک وقت کا جو فرض قضا ہو رہا ہے اس کے خلا کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اسی ترتیب کے ساتھ چلنا چاہیے۔ وظائف ہوں یعنی عبادات کے نفلی عبادات ہیں، ان سب کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور کون ذی شعور اس سے انکار کر سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت مفید ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان ساری چیزوں کی جو برکات ہیں وہ حقیقی معنوں میں اس وقت آپ تک پہنچنا شروع ہوتی ہیں جس وقت آپ بنیادی درجے پر جو فرائض ہیں ان کو قائم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول سے ہم تک ترتیب پہنچی ہے اس ترتیب کو بھی قائم رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک شخص نوافل میں ذکر اذکار میں تو بہت آگے کا آدمی ہے، لیکن وہ بنیادی فرائض کی طرف سے غافل ہے تو اللہ کی کامل رحمت جو ہے اس کا حقدار نہیں ہو پاتا۔ اور بالکل اسی طرح عرف عام میں جسے ہم ظاہری طور پر عبادت سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کوئی شخص اس میں کامل ہے اور اللہ کی طرف سے جو دوسرے فرائض ہیں جن میں والدین کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے، میاں بیوی کے، بچوں کے، آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ میں جو لوگ آپ کے ورکنگ کولیگز ہیں ان کے حقوق ہیں، جو لوگ ان حقوق کو بھی نہیں پورا کر پا رہے ہوتے، فرائض نہیں کر پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں آپ اپنی ظاہری عبادات اور نجی عبادات میں کتنی ہی کامل کیوں نہ ہو جائیں، جب تک آپ ٹوٹیلٹی میں دین کا جو تقاضا آپ اسے پورا نہیں کر رہے ہوتے اور مد نظر نہیں رکھتے، اس وقت تک آپ اللہ کی رحمت کاملہ کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہو پاتے۔ کثرت کے ساتھ اس دن استغفار جو ہے جمعۃ المبارک ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اثر نو اللہ کے ساتھ اپنا معاہدہ کریں، سابقہ اعمال پر شرمندگی کا اظہار کریں اور آئندہ ویسا نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کریں۔ ایک تو ایک نیا ریزولوشن، ایک نیا معاہدہ اللہ کے ساتھ ہر جمعے والے دن کرنا چاہیے، اور پھر اس پر ہفتہ بھر قائم رہنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جمعے کا سب سے بہترین حق ہے جو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور بالکل یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم جیسے اچھی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کا بڑا شاندار اہتمام کرتے ہیں اور ایک فضا ہوتی ہے کہ رمضان آ گئے، ہم نفلی عبادات اور اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں برتتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ یہ دکھ رہتا ہے، ایک خوشی کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن دکھ اس کے ساتھ یہ کہ ہم رمضان کے بعد وہ پریکٹسز اپنی بھول جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، لوگوں کا خیال کرنا جو ہے وہ ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ یہ جمعے کا دن ہے، آپ اپنے رب کے حضور پیش ہوں، اسے دوبارہ عہد کریں، دوبارہ وعدہ کریں، توبہ استغفار کریں۔ جیسے ہم نے جب ڈائٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں، اب ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، آپ کو جگہ ٹائم پہ سوئیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ایسے کریں، تو ہم ایک ترتیب میں اپنے جسم کو لے کر آتے ہیں۔ تو جب روح کی پاکیزگی کی بات ہوئی تو جمعے کے دن سے جیسے رمضان المبارک کی آپ نے نشاندہی کی نا کہ وہ حقیقت میں ایک مہینہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک مہینہ 11 مہینوں کا ایک چارٹر ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اس پریکٹس کا ایک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کا ایک دن جو ہے نا یہ پورے ہفتے بلکہ پوری زندگی کا ایک آپ کو لاہ عمل دیتا ہے کہ آج سے آپ خیر کا آغاز کریں، اثر نو اپنی زندگی کا آغاز کریں اور پھر اس کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کیسے اللہ کی طرف سے رحمت کے، برکت کے، شفقت کے دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے اپنے ظاہری رشتوں کا جو احترام ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف تو توجہ دلائی ہے۔ یعنی اس دن کی برکت کا عالم یہ کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھا جائے، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک جو دنیا سے چلا گیا ہے اگر اس کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ صاحب قبر کے لیے یعنی اس کے والد یا والدہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بنتا ہے اور اس شخص کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اپنے زندوں کا جو حسن سلوک ہے وہ بھی قائم رکھیں، اس پر بھی اہتمام کریں، اور جو دنیا سے آپ کے پیارے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی خیر کی دعا اور مغفرت کی دعا اللہ سے طلب کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اللہ حافظ۔